بسم الله الرحمن الرحيم. برداشت کرنا سیکھو گے. یاد رکھو میرے بچوں، اگر آپ صبر سیکھ گئے تو کوئی آپ کو پکڑ نہیں سکے. یہ جو ریسنگ گاڑیاں ہوتی ہیں نا، فراری اور مختلف ان کے نام ہیں، مشہور فراری ہے، اٹلی میں بنتی ہے. لمبرگینی، یہ دونوں بنتی ہیں وہاں اٹلی میں. اور اس میں جو آدمی جا رہا ہو اس کے لیے سپیڈ لیمٹ کی قید کوئی نہیں، ورنہ سب گاڑیوں پہ 120 کلومیٹر پر کہ اوپر جائیں گے تو جرمانہ ہوگا. لیکن جو آدمی لمبرگینی میں جا رہا ہے یا فراری میں جا رہا ہے اس کے لیے کوئی جرمانہ نہیں، چونکہ وہ یوں کرو تو 1 سیکنڈ میں وہ 120 پہ چلی جاتی، صرف اتنا کرنے سے شو ایسے جاتی ہیں. تو میں آپ کو ایک لمبرگینی دینا چاہتا ہوں، فراری 8 کروڑ کی ہے. فراری 8 کروڑ کی گاڑی ہے فراری. کئی دفعہ وہاں جب جاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی بٹھا دیتا ہے، یہ آپ کو ذرا سیر کرائیں. وہ ہمارے کو تو شوق کی کوئی چیز ہے نہیں، وہ نوجوانوں کے شوق کی چیز ہے. تو 8 کروڑ کی گاڑی ہے، میں مفت آپ کو دے رہا ہوں. وہ ہے صبر. آخرت کے سفر میں اگر تیز چلنا چاہتے اور سب سے آگے نکلنا چاہتے ہو تو صبر کی فراری پہ سوار ہو جاؤ. تمہیں کوئی پکڑ نہیں سکے، تمہارے کوئی قریب بھی نہیں آ سکے. کہ دنیا میں صبر کرنے والوں کا قحط آ گیا. بڑے بڑے علماء ہیں اخلاق سے خالی، بڑے بڑے علماء ہیں صبر جانتے ہی نہیں. اور پورا معاشرہ سر علماء، تم کل کے علماء ہو اس لیے علماء کی بات کر رہا ہوں، ورنہ پورا معاشرہ میرے بچوں صبر سے خالی ہے. تم سیکھو. دیکھو میری ایک بات سن، علم کی کمی ہو تو اچھے اخلاق اس کو چھپا دیتے ہیں، اخلاق کی کمی ہو تو بڑے سے بڑا علم بھی اسے چھپا نہیں سکتا. سارے عیب ہوں اور اخلاق اچھے ہوں تو اخلاق وہ چادر ہے جس میں سارے عیب چھپ جائیں گے. بس ساری صفتیں ہوں اور بد اخلاق ہو تو ہر صفت کو بد اخلاقی چھپا دے گی. میرے نبی نے نماز لمبی پڑھی، اللہ نے روک دیا، کہ نہیں چاہیے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، مختصر نماز پڑھیں، درمیانی نماز پڑھیں. پیسہ سارا خرچ کر دے، اللہ نے روک دیا. ولا تبسطها کل البسط، میرے نبی سارا خرچ نہ کرو، کچھ بچا کے بھی رکھو. تبلیغ میں اپنی جان کھپائی، اللہ نے اس سے بھی روک دیا. فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، تبلیغ کرو خود نہ مر جاؤ. تبلیغ کتنا بڑا عمل ہے، اللہ نے کہا اعتدال سے. نماز کتنا بڑا عمل ہے، اللہ نے کہا درمیانہ ہاتھ رکھ. مال خرچ کرنا کتنا بڑا عمل ہے، اللہ کا درمیانہ ہاتھ رکھو. جب میرے لیے میں نے اخلاق میں بلند پرواز دکھائی تو اللہ نے کہا شاباش انک لعلی خلق عظیم. میرا نبی میں آپ کو شاباش دیتا ہوں، آپ کے اخلاق بڑے عالی شان ہیں. یہ نہیں کہا کہ اتنے بھی ذرا تھوڑا آنکھ بھی کھائی کر کوئی کوڑا ہویا کر. تو تم مولوی بڑے غصیلے ہوتے ہو. تم میرے بچے بیٹھو نا، اس لیے بات کر رہا ہوں. صبر نام کی شے نہیں ہوتی. فقہ پڑھنا تو ہماری مت ماری جاتی. قرآن کو بھی فقہ کے انداز میں پڑھتے ہیں، حدیث کو بھی فقہ کے انداز میں پڑھتے ہیں.
بخاری سے زیادہ امام بخاری پڑھاتے ہیں. ترجمۃ الباب پہ اتنا وقت لگا دیتے ہیں کہ حدیث جو اصل چیز ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی. امام بخاری کی کتاب کا مقدمہ کوئی نہیں، تو اس پر جب بخاری شروع ہوتی ہے تو ہفتہ ہفتہ اس پہ سبق چلتا ہے کہ امام بخاری نے مقدمہ کیوں نہیں لکھا. جی میں سارے مل کے یعنی امام صاحب نے تو گلاں کیتی جاندی. میں اس کا اتنا آسان 1 منٹ میں اس سارے سبق کو ختم کر دیتا ہوں بخاری شریف کے، کہ دیکھو بھائی امام صاحب کا دل نہیں کیا مقدمہ لکھنے کو، اس لیے انہوں نے نہیں لکھا. گل ہو ایک حدیث کے عنوان اور حدیث میں جوڑ نہیں تھا، تو شیخ رمزی بہت بڑے فاضل آدمی ہمارے فیصل آباد، میں نے کہا شیخ یہ جوڑ کوئی نہیں. کہ شیخ هذا من اصعب ابواب البخاری، یہ بخاری شریف کے مشکل ترین ابواب میں سے. میں نے کہا بڑا آسان کام ہے، امام بخاری بھول گئے، ترجمہ کوئی اور تھا، حدیث کوئی اور لکھ دی، بھول گئے. بشری تو ہیں، کیوں بچوں نے مصیبت باندھ دیا. تو بچوں شوق سے جاؤ، بہانے نہ کرو. ہماری ذرا تھوک ڈال کے پیٹ میں درد، وہ شامہ پہ جان گیا پھر توڑیاں. ٹھیک ہے نا، میں زیادہ بول نہیں سکتا ہوں، ضروری سمجھ کے آیا تھا کہ تم خوشی سے جاؤ. پھر اس میں جو ناگواری آئے گی اسے برداشت کرو گے تو پھر آپ کا صبر بڑھے گا. تو میں صرف میری شہرت نظر آتی ہے، اس میں جتنا مجھے صبر کرنا پڑا ہے وہ تمہارے سامنے نہیں ہے. جتنی کڑوی گولیاں میں نے کھائی ہیں لوگوں سے وہ تو تمہیں نہیں پتا. اب تمہیں اتنا نظر آتا ہے کہ واہ واہ ہو رہی ہے آگے پیچھے لوگ. میرے اللہ کا کرم ہے، میری کیا اوقات، آج ہوں کل مر جاؤں گا، اولاد کو بھی یاد نہیں رہے گا کہ طارق جمیل کون تھا. جو ہے اس میرے رب کا کرم ہے. مجھے اپنی شہرت سے کبھی دھوکہ نہیں لگا. تو میرے بچوں اس لیے بتا رہا ہوں، کوئی فخر نہیں، کہ مجھے اپنی شہرت سے کوئی دھوکہ نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے دھوکہ نہیں. میرے دل کی گہرائیوں یہ بات اتری ہوئی، سب میرے اللہ کا فضل ہے. اور برائی کرنے والا اور اچھائی کرنے والا میری نظر میں برابر ہو گیا ہے. برابر ہونے کا مطلب پہلے سمجھو. تم مجھے گالی دو گے مجھے تکلیف ہوگی، تو میری تعریف کرو گے مجھے خوشی ہوگی. اس کو برابری نہیں کہتے، وہ تو ایک طبعی چیز ہے. یہ میں نے ہاتھ پہ اپنا ہی ہاتھ مارا تو اس کو درد ہو رہا. تو اگر میں مولوی شوکت صاحب سے بدتمیزی سے بات کروں گا تو ان کو تکلیف ہوگی، اور میں ان کی قربانیاں بیان کروں گا. یہ ذرا کھڑے ہونا، ادھر ہاتھ دو. یہ اس سارے نقشے کے بانی، یہ پہلی اینٹ ہے. یہ 3000 روپے اس وقت لے رہے تھے 1985 میں 86 میں کراچی. 7,000 ان کی تنخواہ تھی، اور میں نے ان کو تلمبے میں بلایا 900 روپے مہینے پر. کتنا فرق ہے 7,000 اور 900 کا. لوگ میری تعریف کرتے ہیں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس پہ میں تکبر میں نہیں آتا. یہ ہے مدح اور ذم برابر ہو جائے، یعنی تعریف کرنا اور برائی کرنا برابر ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برائی کرنا سن کے اثر نہیں ہوتا اور تعریف سن کے اثر نہیں ہوتا. نہیں، برابر ہونے کا مطلب بتا رہا ہوں. اس کی توفیق، تائید، رحمت اپنی اولاد کو بتا رہا ہوں. کوئی میری تعریف کرتا ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے آپ کو بھولتا نہیں ہوں. کوئی میری برائی کرتا ہے تو میرے دل میں اس کے لیے کوئی منفی جذبہ نہیں پیدا ہوتا. یہ ہے اچھائی برائی کو برابر کر دینا. کہ میرے اوپر مختلف الزام لگتے ہیں تو میں ان کو پی جاتا.
اور اس طرح کا معاملہ کرنے والوں سے اپنے دل کو بالکل صاف رکھتا ہوں، بالکل صاف، اور میرا ان سے معاملہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے آؤ جی، اپنی وجہ سے کبھی کسی سے قطع تعلق نہیں کرتا۔ تو بچوں، صبر بہت بڑی دولت، یہ تمہاری تبلیغی زندگی میں بھی کام آئے گی، علمی زندگی میں بھی کام آئے گا، جب تم گھر والے بنو گے، شادیاں ہوں گی، اس وقت یہ کام آئے گا۔ ٹھیک ہے، اب بہانہ تو نہیں کرو گے نا، خوشی سے جاؤ گے نا؟ چلو، السلام علیکم۔ جواب دیتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تمہیں پیدا کیا ہے دیکھنا چاہتا ہوں، میرے بندے بن کے چلتے ہو کہ نہیں چلتے ہو؟ میرے بندے بن کے چلو۔ خلق الموت والحیات، زندگی موت کو کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں دیکھنا چاہتا ہوں اسلام آباد میں مجھے کون راضی کرتا ہے، نفس و شیطان کو کون راضی کرتا ہے، اچھا عمل کون کر کے آتا ہے، برا عمل کون کر کے آتا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، میں نے جو اسلام آباد کو خوبصورت بنایا، اور بڑے خوبصورت پہاڑیاں، اوپر مری کی پہاڑیاں، سوات کالام کی پہاڑیاں، وادیاں، میدان بوسار، یہ میں نے اس لیے سب کچھ بنایا ہے کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں خوبصورت اور اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب سو گیا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب کمزور ہو گیا ہے، ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، یہ نہ سمجھنا کہ آبادی کی کثرت سے تمہارا رب اب گنتی نہیں کر سکتا اور غافل ہو گیا ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ نہ سمجھنا رات کے اندھیرے، اسلام آباد کی کالی رات اور اس کالی رات میں ہونے والی مستیاں وہ تمہیں اللہ سے چھپا لیتی ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ اندھیرا اس سے کسی چیز کو چھپا لیتا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار، رات کے اندھیرے میں کرو، دن کے اجالے میں کرو، پہاڑ کی غار میں کرو، زمین کی تہ میں کرو، چوٹیوں پر بیٹھ کر کرو، میدانوں میں چھپ کر کرو، خلاؤں میں کھو کر گم ہو کر کرو، جو بھی کرو گے تیرے رب کی طاقتور نظر تمہارے اوپر پڑ رہی ہے، غافل نہیں ہے، رات کے ناچنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور رات کے رونے والے کو بھی دیکھ رہا ہے، گھنگرو باندھ کے ناچنے والی بھی اس کے سامنے ہے، اور مسلح پہ کھڑے ہو کر بے قراری سے اللہ کو یاد کرنے والی بھی اس کے سامنے ہے۔ پوسٹر کی زینت بن کے فون بیچنے کے لیے آئے ہائے، کہتے آج آزادی کا دور ہے، یہ کیسی آزادی ہے کہ عورت اتنی سستی ہو گئی کہ ٹیلی فون بیچنے والوں کے لیے بھی ننگی ہو کر پوسٹر پر، اور موٹر سائیکل بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر، ڈبل روٹی اور فریج بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر۔ یہ آزادی نہیں ہے، یہ فحاشی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ اخلاق کی آگ ہے، یہ بد اخلاقی کا جنگل ہے، انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت وہ ہے جو میرا محبوب لے کر آیا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا، اس نے عورت کو عزت بخشی، مقام بخشا، ماں کے روپ میں بنایا کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے، بیٹی کے روپ میں بیٹی کا روپ اللہ تعالیٰ نے دیا، تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دے دی ان کی شادی کر کے بیاہ دیا تو اور میں جنت میں ایسے ہو جائیں گے۔ بہن کا روپ دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بہنیں دی ان کی خدمت کرتا رہا، ان کی شادیاں کی، شادی کے بعد ان کو وراثت میں ان کا حصہ دیا۔ پورے پاکستان کا رواج ہے مالدار یا فقیر اپنی بہنوں کو بھائی جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، جو جہیز دے دیا بس وہی دے دیا اور باقی پر ٹاکا مار کے قابض ہو جاتے ہیں۔ کوئی بہن حصہ مانگے تو کہتے ہیں بڑی بے غیرت ہے، بھائیوں سے مانگتی ہے۔ بے غیرت تو وہ ہے جس نے ایک شادی کا دودھ پینے والی بہن کا حق مار کے گھر بیٹھ گیا ہے۔ تو جس نے 2 بہنوں کو پالا، شادی کی، ان کا پورا حق ادا کیا، حق ادا کرنے کے بعد بھی ان کا خیال کرتا کرتا مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ بیوی کے روپ میں آئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ، اور بہترین مال وہ ہے جو تم اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہو اور اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عورت کی عزت کا ذریعہ بنایا۔ یہ عورت کی عزت نہیں ہے کہ گھنگرو باندھ کر وہ اسٹیج پر اس کی چھنکار پہاڑوں کو بھی چھلنی کر رہی ہو اور ایمان کے بھی جنازے اٹھ رہے ہوں۔ کیا ظلم و ستم ہے، جو امت حیا پھیلانے آئی تھی وہی بے حیائی کے اڈے چلانے بیٹھ گئی۔ اس امت نے
जिस उम्मत ने पाकीज़गी को वजूद देना था वही गटर के व्यापारी बन गए, जो सच को बेचने आए थे वही झूठ के एजेंसी होल्डर बन गए, जो अदल का निजाम कायम करने आए थे वही जालिम भेड़िए बन के बैठ गए। जभी तो अल्लाह ने क़यामत का दिन रखा है। मजलूम की हाय से बचो, शायद आज ताकत के नशे में तुझे किसी माँ का आंसू टपकता हुआ नजर न आए, शायद किसी बूढ़े बाप की फरियाद तेरे दर तक न पहुंचे, शायद किसी मासूम बच्चे का रोना तेरे कान तक न पहुंचे। इंतजार करो, एक दिन आ रहा है, एक दिन आ रहा है। इन्नहुम यरौनहु बईदन व नराहु करीबा, तुम्हें दूर नजर आता है, हमें करीब नजर आता है। यौम तकूनु अस्समाउ कलमुहल व तकूनुल जिबालु कलइहन, जब आसमान फट जाएगा पहाड़ रूई बन जाएंगे। इज़ा अस्समाउ फतरत, जब आसमान फटेगा। व इज़ल कवाकिबु इंतसरत, जब सितारे सितारे झड़ेंगे। व इज़ल कुबूर बुअसरत, जब कब्रें उखड़ेंगी। आए जालिम मजलूम में नखेड़ा करने के अल्लाह खुदा रहा है। बहुत से दोस्त कहते हैं मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, काफिर क्या कर रहे हैं, सालिम क्या कर रहे हैं, जिसके हाथ में हुकूमत है वो फिरौन बन चुका है, जिसके हाथ में ताकत है वो ये कर चुका है। कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं अरे है, हम जल्दबाज हैं वो बुर्दबार है। हमारी तबीयत में जल्दी है, उसकी तबीयत में बुर्दबारी है। वो जालिम को भी देख रहा है, मजलूम की आहें सिसकियां भी सुन रहा है। काफिल नहीं है, अल्लाह का अर्श हिलता है जब मजलूम कप कपाता है। मजलूम काफिर भी होगा तो अल्लाह उसका साथी बन जाएगा। मजलूम की कोई बिरादरी नहीं अल्लाह के दरबार में, मजलूम की एक ही बिरादरी है, वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, वो दहरिया हो, वो काफिर हो, यहूदी हो, ईसाई हो, बुद्ध मत हो, बुत परस्त हो, आतिश परस्त हो, मजलूम है तो अल्लाह उसके साथ है। दाबतासला नासिर खान इस्लामी कैसेट हाउस, बैरून कचहरी गेट, अशरफ रोड, सराय फकीर खान। ये खबर था कि द नासिर खान फरार साथ मिलावेगी और द दीन अलावा द दीनी तकारुर कैसेट मुमतासरा जदी दुकान ना तरला सके देशी। अरे अल्लाह के कदमों में झुको, अल्लाह को मना लो, हुकूमतों के पीछे मत पड़ो। वो जालिम है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है। वो अय्याश है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है। अफसर राशि है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है। हाँ तुम देखते नहीं हो, यहाँ हुसैन का सर नेज़े पे चढ़ गया और यजीद तख्त पे बैठा रह गया। इब्ने ज़ियाद ने फतह का झंडा लहराया और आले रसूल के लाशें तड़पा दिए गए। अल्लाह की कुदरत और सुन्नत में गौर तो करो। जरूरी नहीं जिनसे राजी हो उनके झंडे लहराए, जिनसे राजी होता है उनको कभी यूं भी कर देता है। कायनात का सबसे मुकद्दस काफिला, सबसे मुकद्दस खानदान, सबसे मुकद्दस नस्ल, खुरासान में एक आले रसूल में से शख्स का इंतकाल हुआ। फाके आए, बीवी ने अपने फाका छुपाने के लिए हिजरत की, समरकंद चली गई। वहां पहुंची तो एक वाली समरकंद के पास गई। मुसाफिर हूं, परदेसी हूं, रात के लिए ठिकाना चाहिए, ठिकाना चाहिए, बच्चों के लिए खुराक चाहिए, मैं आले रसूल में से हूं। उसने कहा कोई गवाह लाओ, तू आले रसूल में है। तो मैं तो परदेसी हूँ, मेरा तो कोई गवाह नहीं। वो कहने लगा यहाँ हर दूसरा आदमी कहता मैं आले रसूल हूँ। वो परेशान हुई, किसी ने कहा वो जो पारसी है ना आतिश परस्त बड़ा सही है, उसके पास चली जा। उसको जाकर बताया मैं आले रसूल में से हूँ और मैं परदेसी हूँ, मुझे 1-2 रात का ठिकाना चाहिए जब तक कि मैं अपना कोई रोजगार न बना लूं। उसने उसको घर में ठिकाना दिया। रात को वाली समरकंद ने ख्वाब देखा कि वो जन्नत में है, बड़े आलीशान महल है, इसके दरवाजे पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं। और ये आकर कहता है या रसूल अल्लाह ये किसका घर है? तो आपने फरमाया एक मुसलमान का घर है। तो उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं भी मुसलमान हूँ। तो आपने फरमाया अपने इस्लाम पर गवाह पेश करो, अपने इस्लाम पर गवाह पेश करो। तो ऐसे कांप गया। फिर आपने फरमाया मेरी बेटी आई तो तूने कहा गवाह पेश कर, तो तू भी अपने इस्लाम पर आज गवाह पेश कर। आले रसूल थे, तुझसे वो जरूरत के वक्त आई और तूने गवाह मांगे। ये खानदान है, ये खानदान कायनात का अफजल तरीन। उसकी आंख खुली, उसकी हाय हाय चीख पुकार। ओ भाई वो बच्चे वो औरत कहाँ चली गई? कहीं वो पारसी सरदार ले गया जो सुबह सुबह धमाधम उसका दरवाजा जाकर खटखटाया। ओ भाई मुंह मांगा इनाम ले ले, वो खानदान मुझे वापस कर दे। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहा आका सौदा बिन देखा था तो हो जाता,
دیکھنے کے بعد سودا نہیں ہے. میں اس گھر اس عورت اور ان بچوں کو پناہ دیتے ہی اللہ نے میرا دل کھولا, میں مسلمان ہو گیا, میرے بچے بھی مسلمان ہو گئے. میں شام تک پارسی تھا, میں سویا ایمان کے ساتھ, اور جس وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا. جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں, یہ محل تجھے دیتا ہوں. اس خاندان کے 16 پھول خاک و خون میں لوٹے ہوئے تھے. 2 سال کے بچے عبداللہ, آئے ہائے, اور 2 سال کا بچہ تو دشمن کا بھی پیارا لگتا ہے, اور یہ تو آل رسول تھے. عبداللہ 2 سال کا, ان خبیثوں نے اس کا سر بھی کاٹ کے نیزے پہ لٹکا دیا. اور جب حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا, اوئے ہوئے, سر کٹے ہوئے, تڑ پڑے ہوئے, دفن بھی نہیں کیا, تو ان کی زبان سے نکلا یا محمدہ یا محمدہ صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء بناتك صبايا وذريتك مقتلہ تصفی علیہ الصبا. یا رسول اللہ, یا محمد, او ہمارے نانا, آ جا, تجھ پر اللہ کا درود و سلام ہو, فرشتوں کا سلام ہو. آج اپنے حسین کو دیکھو, آج اس نے اپنی آج اس کی مہندی ہو رہی ہے. آج اس کی مہندی کس چیز سے ہو رہی؟ اپنے خون سے مہندی رچائی جا رہی ہے. آج اس نے سرخ پوشاک پہنی ہوئی ہے, کس چیز سے؟ اپنے ہی خون کی پوشاک ہے. جیسے گلاب کے پھول کی پتیاں بکھر جاتی ہیں, وہ مقطع الاعضاء. آج دیکھو اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے. کفن دینے والوں نے کفن نہ دیا تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر گرد و غبار سے ان کے جسموں کو چھپا دیا. آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی ہیں, اولاد تیری قتل ہو گئی ہے. یہ امتحان کا جہان ہے, یہ امتحان کا جہان ہے. ظالم دندناتے ہیں, مظلوم پستے ہیں. آج آگے, آج میرا اللہ آ گیا. جسے آخرت کا یقین ہو اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو, شراب زنا سے بچتا ہو, اللہ کا فرما بردار ہو, وہ کانوں میں انگلیاں دے لو, آنکھوں پہ پٹی باندھو, تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے. دنیا میں کمی آئے گی تو آخرت میں پوری کر کے دکھائے گا. زیادتی کرنے والوں کو گرفت میں لا کر دکھائے گا. ان بطش ربک لشدید, ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید. آج اپنے رب کی پکڑ دیکھ. وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمہ ان اخذہ علیم شدید. آج اللہ کی پکڑ دیکھو, میرا اللہ آیا, فرشتے آئے, عرش آیا, وہ جنت آئی للمتقین, وہ جہنم آئی للغاوین, برزت الجحیم للغاوین, ازلفت الجنت للمتقین. قل سراد آیا ان منکم الا واردها, ترازو آیا, نطع المبازین القسط لیوم القیامہ. میرا اللہ خود آیا اور وہ بولا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الى یوم احییتکم هذا. میرے بندوں, میں اسلام آباد میں تمہیں دیکھتا رہا, میں تمہیں دیکھتا رہا. میرے سامنے رونے والی بھی تھے, ناچنے والے بھی تھے, ظالم بھی تھے, مظلوم بھی تھے, پردادار بھی تھیں, بے پرد بھی تھیں. حیا والیوں کو بھی دیکھتا تھا, بے حیاؤں کو بھی دیکھتا تھا. شرابی بھی سامنے تھے, اور راتوں کو آنسو پینے والے بھی سامنے تھے. محفل موسیقی میں جھومنے والوں کو بھی دیکھا, اور راتوں کو مسلح پہ بیٹھ کر گڑگڑانے والوں کو بھی دیکھا. نہ سویا, نہ تھکا, نہ اونگا, نہ گھبرایا. آج میں آ چکا ہوں انصاف دینے کے لیے. لا ظلم اليوم, لا ظلم اليوم. آج کسی پر ظلم نہ ہوگا, آج کسی پر ظلم نہ ہوگا. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھ, اپنی کتاب تیرے اوپر گواہ ہے. کھلی کتاب سامنے آئی, دن کا اجالا, رات کا اندھیرا, ماضی, حال, مستقبل, جوانی, بڑھاپا, فقر, غنا, عرش, فرش, تخت, تختہ, ہر چیز سامنے آ گئی, ہر چیز سامنے آ گئی. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. خدا نہ خواستہ فائل کالی نکلی, فائل کالی نکلی. آئے ہائے, ایک دن کا عدل, سنو اپنے نبی کی حدیث, ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ہائے ہائے, اگر حاکم عادل ہے, وزیر عادل ہے, ایس پی عادل ہے, ایس ایچ او عادل ہے, ڈی سی او عادل ہے, پٹواری عدل کر رہا ہے, تحصیلدار عدل کر رہا ہے, وابطہ کا کلرک عدل کر رہا ہے, چیئرمین عدل کر رہا ہے, ظلم نہیں کرتا, ظلم نہیں کرتا. ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اس لیے سب سے پہلے عرش کے سائے کے نیچے جس شخص کو بلایا جائے گا
وہ شہید نہیں، وہ غازی نہیں، وہ صوفی نہیں، وہ عالم نہیں، وہ مفسر نہیں، وہ محدث نہیں، وہ امام مسجد نہیں، وہ مؤذن نہیں، وہ شب بیدار نہیں، وہ روزے دار نہیں، وہ پیدر پہ حج کرنے والا نہیں، اور وہ روزے رکھنے والا نہیں، عمرے کرنے والا نہیں. کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ میرا اللہ کہے گا عادل بادشاہوں کو سب سے پہلے میرے عرش کا سایہ دیا جائے. عادل وزیر صاحب آ جاؤ، عادل وزیر اعلیٰ، عادل وزیر اعظم، عادل صدر، عادل بادشاہ، عادل آئی جی، عدل والا ڈی آئی جی، عدل والا ایس ایس پی، عدل والا ڈی ایس پی، عدل والا انسپیکٹر، عدل والا سب انسپیکٹر، عدل والا ایس ایچ او، عدل والا حوالدار، عدل والا سپاہی. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آج تمہیں اللہ اپنے عدل کا، اپنے عرش کا سایہ دے گا. عدل کرنے والا قاضی، چاہے وہ سول کورٹ میں ہو چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا تو سب سے پہلے اسے عدل کا، اسے عرش کا سایہ ملے گا. جہاں عدل فروخت ہو جائے اس ملک کو سونے چاندی کی بارش بھی نہیں سرسبز کر سکتی. جہاں عدل بک جائے اور مظلوم سسک جائے وہاں دریا پانی سے نہ بہتے ہوں. اب تو ہمارے پانی کے دریا بھی سو گئے. اسے سندھ طاس کے معاہدے نے نہیں سلایا، انہیں ہمارے ظلم نے سلایا ہے. ہماری وادیاں ایسے نہیں خشک ہو گئیں، یہ بہتے دریا ایسے نہیں سو گئے. یہ اس لیے سوئے ہیں کہ یہ دھرتی ظالموں سے پر چکی ہے. یہاں کا چپڑاسی بھی ظالم ہے، یہاں کا ریڑی والا بھی ظالم ہے کہ ماں کو بھی گالیاں دیتا ہے، باپ کو بھی دھکے دیتا ہے. اذان سن کر ریڑی والا بھی مسجد میں نہیں آتا، وزیر اعلیٰ بھی مسجد میں نہیں آتا. صرف وہ ظالم نہیں ہے، یہ بوٹ پالش کرنے والا بھی ظالم ہے، اور یہ دکان میں جھوٹ بولنے والا بھی ظالم ہے، اور یہ غلط سودا دینے والا بھی ظالم ہے، اور یہ ناپ تول میں کمی کرنے والا بھی ظالم ہے. صرف رشوت لینے والا ظالم نہیں ہے، کچے رنگ کو پکا رنگ بتا کے بیچنے والا بھی ظالم ہے، نوکر کو گالی دینے والا بھی ظالم ہے. میں نے نمازی لاکھوں دیکھے، حاجی دیکھے، روزے دار دیکھے، تہجد گزار دیکھے، شب بیدار دیکھے، میں نے گالیاں نہ دینے والا اس زندگی میں میں نے 100 بھی نہیں دیکھے کہ جو گالی نہ دیتے ہوں. تیری ماں، تیری بہن، تو بہن اتنی سستی ہے، ماں اتنی سستی ہے، بیٹی اتنی سستی ہے کہ ذرا سا نوکر سے تکلیف پہنچی گالیاں، ڈرائیور سے گاڑی لگ گئی گالیاں، نوکر دیر سے آیا گالیاں، تھوڑا سا حساب کتاب میں غلطی ہو گئی گالیاں، اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے تو کہتا او ہو، اور ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ جائے تو تیری ماں اور تیری بہن. اپنے ہاتھ سے نقصان ہو جائے او ہو، اور نوکر کے ہاتھ سے ہو جائے تیری ماں تیری بہن. سن لو سن لو سن لو، تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے. میرے نبی نے جاتے ہوئے 2 وصیتیں کی تھیں. آخری موقع کی بات بڑی اہم ہوتی. میرے باپ نے مرنے سے چند گھنٹے پہلے مجھے بلایا، وہ ایسے لیٹے ہوئے تھے، میں ان کے یہاں مجھے نہایت یاد ہے، مجھے وہ جلسہ یاد ہے، اور ان کا سر کے نیچے سیدھا ہاتھ ہے. چند جملے مجھ سے فرمائے، نہ مجھے کاپی پہ لکھنے کی ضرورت ہے نہ قلم اٹھانے کی ضرورت ہے، تو میرے دل کی تختی پر بغیر قلم کے لکھے جا چکے ہیں. موت بھی انہیں نہ مٹائے گی کہ وصیت کرنے والا جب وصیت کرتا ہے تو اس کے اندر جو درد ہوتا ہے وہ غافل سے غافل کی توجہ کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. وہ کاغذ اور قلم کا محتاج نہیں رہتا سننے والا، تو سیدھا بن قلم اور کاغذ کے دل کے اوراق پر وہ پیغام لکھا جاتا ہے. میں اپنے باپ کے پیغام کو اٹھائے پھرتا ہوں، موت تک اٹھاؤں گا. اللہ کی توفیق ہے کہ میرے شامل آ رہی. میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں 2 باتیں کہی تھیں، تم نے دونوں کو آگ لگا دی. انہوں نے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑ. بکے اول تو کوئی پڑھتے نہیں ہے، بکے نمازی بھی گھروں میں مصلے بچھائے بیٹھے. مسجد کی اذان آ رہی ہے، 95% تو جاتے نہیں ہیں، 5% میں پھر 50% گھروں میں مصلے بنا کے بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں. نماز گئی پرواہ کوئی، بیٹے کی نماز چلی گئی کوئی پرواہ کوئی. وہ امتحان میں فیل ہو گیا، باپ کی بھی نیند اڑ گئی، ماں کی بھی نیند اڑ گئی، اس نے فجر بھی نہیں پڑھی، زور بھی نہیں پڑھی، عصر بھی نہیں پڑھی، مغرب بھی نہیں پڑھی، عشاء بھی نہیں پڑھی. ماں بھی خوش، باپ بھی خوش. کیسا باپ ہے یہ، کیسی ماں ہے. تمہارے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ. اسلام آباد کی امت، اسلام آباد کے نوجوانوں، نماز نہ چھوڑنا. اسلام آباد کی عورتوں، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکروں کو گالیاں نہ دینا، غریبوں کو گالیاں نہ دینا، ماتحتوں کو گالیاں نہ دینا. ماں سب کی ماں ہوتی ہے، چاہے وہ غریب کی ہو یا مالدار کی ہو. جھونپڑے میں بیٹھی ہوئی ماں اور F8 کے گھر میں بیٹھی ہوئی ماں کے تقدس میں کوئی فرق نہیں ہے. کسی کو ماں بیٹی بہن کی گالی نہ دینا، سارے عملوں کو آگ لگ جائے گی.
ساری نماز روزے حج زکاتیں دھرے رہ جائیں گے, ساری ثقافتیں دھری رہ جائیں گی. یہ زبان, میرے نبی نے زبان کو دیکھا ایسے پکڑ کے فرمایا سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والا طبقہ اس زبان کی وجہ سے ہوگا. وما ملکت ایمانکم, نماز نہ چھوڑنا. چھٹ گئی ہائے چھٹ گئی. میں کہاں سے الفاظ لاؤں تمہارے کانوں کے پردوں میں سے, راستہ بنا کر جو دل کی وادی میں اتر جائیں. میں خطیب نہیں ہوں, میں کوئی مقرر نہیں ہوں, میں ایک فریادی ہوں, ایک سائل ہوں. میں تم سے بھیک مانگتا ہوں, خیرات مانگتا ہوں کہ نافرمانی کی زندگی سے واپس آ جاؤ. حکومتیں تمہارے حالات نہیں ٹھیک کر سکتی, حکومتیں تمہارے حالات نہیں بگاڑ سکتی. اللہ کے سائے میں آ جاؤ, ساری دنیا کے فرعون تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. کیا موسیٰ کو فرعون کو کچھ بگاڑا؟ کیا موسیٰ کا فرعون نے کچھ بگاڑا؟ کیا نمرود نے ابراہیم کا کچھ بگاڑا؟ کیا بھڑکتی آگ نے ابراہیم کو جلایا؟ کیا کالے کنویں میں یوسف ڈوبا؟ کیا مچھلی کے پیٹ میں یونس مرا؟ ارے اللہ کو ساتھی بنا لو, یہ ان سے امیدیں ہٹا دو. یہ تبلیغ کا الگ فلسفہ ہے. ہم کہتے ہیں دل بدلو, لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو. ہم لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو انقلاب آئے گا, ہم کہتے ہیں دل بدلو انقلاب آئے گا. دل بدلو دل, یہ دل اللہ کو دے دو, پھر برچیاں چلیں یا تلواریں, پھر توپ کے دہانے ہوں یا ایٹم کے, موت تمہیں سب سے خوبصورت پیغام نظر آئے گا. عاشق ہوں میں عشق کماویں, دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو, سہ بدیاں ہزار لامیں, کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جہے چکسولی دتے, جڑے واقف کلے سراراں ہو, سجدیں سر چائیں ابا ہو, تے کافر کہیں ہزاراں ہو. ہائے ہائے او دل تو اللہ کو دو, دل تو اللہ کو دو. عاشق سوئی حقیقی جڑا, قتل معشوق دا مننے, سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے, توڑے سائے تلواراں کھنے. سچا عشق حسین دا باہو, سر دتے تے راز نہ بھنے. تعصل الہ وانت تظہر حبہ, هذا لعمری فی الفعال بدیع, لو کان حبک صادقا لأطعتہ, ان المحب لمن يحب مطیع. مان جاؤ میری فریاد ہے, میں مقرر نہیں ہوں, میں ایک فریاد, میں سائل ہوں, میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں. اللہ رسول کی زندگی والی پاک زندگی اپنا لو. یہ گندی زندگی, یہ مغرب کی کالی تہذیب, یہ مغرب کی بے حیا زندگی, یہ بوائے فرینڈ, یہ گرل فرینڈ کلچر, یہ گندے انڈے ہیں, یہ ابلے ہوئے گٹر ہیں, یہ ابلتے ہوئے گٹر ہیں. یہ ناچ گانے کی محفلیں, یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھنکھناتے ہوئے جام, یہ بے حیا آوارہ جوانیاں, یہ غلاظت ہے, یہ غلاظت ہے, یہ گندگی ہے, یہ ابلا ہوا ابلتا ہوا گٹر ہے, ابلتا ہوا گٹر ہے. آ جاؤ, واپس آ جاؤ. اللہ کے محبوب کی پاک زندگی, اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی, اللہ کے محبوب کا روشن راستہ, اللہ کے محبوب کا علی شان دین, اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام, اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت, جو صورت میں بھی اعلیٰ, جو سیرت میں بھی اعلیٰ, جو صفات میں بھی اعلیٰ, جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور اعز اور اجل اور اتم اور آسن اور ابہا اور انور اور آسن جائیں گی, پر میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے. اور تمہارے لیے ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارا نبی رویا, تمہارے لیے باپ اتنا نہیں تھکے جتنا تمہارا نبی تھکا, تمہارے لیے ماں اتنا نہیں جاگی جتنا تمہارا نبی جاگا, تمہارے لیے باپ نے اتنے پاپڑ نہیں بیلے جتنا تمہارے نبی نے پاپڑ بیلے. رو 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 23 برس ایسے نیر بہائے کہ مکے کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا, اور مدینے کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا, اور آپ کی آہوں اور سسکیوں سے جزیرت العرب آج بھی معمور ہے. جاؤ تو کبھی طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے, اور کیسے خون بہا تھا, اور کیسے اس کی دکھی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلایا تھا. اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس. اے میرے مولا, تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا. کتنے صبر والا نبی, اور پس پہ آ, ہماری زبان میں کہتے ہیں پس پہ آ, اور میں تو پس پہ آ, وہ دن نبی پس پہ آ. میرے رب, تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار مجھے لہو لہان کر دیا. وہ اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے. جبریل آ گیا, پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا, اجازت دیں یا رسول اللہ,
انہیں ابھی سرما بنا دیا جائے گا؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ایمان لاتے تو ان کی نسل ہی ایمان لے آئے گی۔ جو کافروں پر ایسا شفیق تھا وہ تمہارے لیے کیسا مہربان ہوگا؟ کیوں خنجر اٹھائے ہوئے ہیں؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ میں داڑھی تو منڈاتا ہوں اور کیا کرتا ہوں۔ کتنی دلیری سے لوگ یہ بات کر سکتے، کتنی سنگدلی سے یہ بات۔ تمہیں اپنے نبی کے آنسو یاد ہوتے؟ تمہیں اپنے نبی کی آہیں یاد ہوتی؟ تم دیکھتے نہیں ہو؟ حاجیوں کو پتا ہوگا کتنی دعا مانگتے ہو عرفات میں جا کر؟ آدھا گھنٹہ، میکسیمم پونا گھنٹہ۔ اس سال میں نے بڑا زور لگایا، 55 منٹ، گھنٹہ میں نہیں پورا کر سکیا۔ 55 منٹ تمہارے نبی نے تمہارے لیے اونٹنی پر بیٹھ کر اپریل کی دھوپ میں ایسے ہاتھ رکھ کے 6 گھنٹے دعا کی ہے۔ نہ سایہ نہ ٹیک، اور یوں ہاتھ، پھر یہ ہاتھ، ادھر مجھے دیکھنا، یہ ہاتھ آپ ایسے کرتے 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 ایسے سینے کے ساتھ لگا کر پھر یوں یوں منتیں شروع کر لگے، جیسے کو منتیں کرو۔ یہ حال تھا، یہ حال تھا۔ یا تو تمہیں تمہارے نبی کی زندگی کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی سیرت کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی پسند ناپسند کا پتہ نہ ہوتا، تو پھر میں کہتا ہاں تم بھٹکے ہوئے راہی ہو، تم بے نشان منزل کے مسافر ہو، تم ٹوٹے ہوئے پتے ہو۔ ٹوٹے ہوئے پتے کی کوئی منزل نہیں ہوتی، بگولے میں اڑ جانے والے کاغذ کی کوئی منزل نہیں ہوتی، کٹی پتنگ کا کوئی نشان منزل نہیں ہوتا۔ جاؤ تم بھی کٹی پتنگ بنو، ٹوٹا ہوا شوق سے پتا بنو، اڑتا ہوا بگولے میں کاغذ بنو، پر نہیں 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 نہیں، جب تمہارا رسول موجود، اس کی سیرت و صورت موجود، اس کی ایک ایک ادا موجود، پھر کیوں اس کے غیروں کے طریقوں پر چلتے ہو؟ کیوں نہیں اس کی غلامی میں عزت محسوس کرتے؟ کیوں نہیں اس کے طریقوں کو اپنے سینے سے؟ اس حال میں اس کا سامنا کیسے کرو؟ کیسے اس کا سامنا کرو گے؟ مجھے بتاؤ، جب وہ بلائے جائیں گے، ادھر حسین اپنا کٹا ہوا سر لے کے آ رہا ہوگا، ادھر صہیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر خبیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر بدر کے شہداء اٹھے ہوں گے، اور ادھر ہم اس ہائے ہائے، اور میں جذباتی ہو گیا، اللہ کے واسطے مجھے کس حال میں مرنا پسند ہے تمہیں؟ کس حال میں مرنا چاہتے ہو؟ کس روپ میں موت چاہتے ہو؟ فوجی کا ایک پھول اتار دو، وہ استعفیٰ دے دیتا ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے، میرا پھول اتر گیا۔ جونیئر کو سینئر پر ترقی دے دو، وہ سینئر استعفیٰ دے جاتا ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے، میں جونیئر کو سلیوٹ نہیں کر سکتا۔ تم نے نبی کی سنتوں کے کتنے پھولوں کو مسل کے رکھا ہوا ہے؟ تمہیں طائف کے شاید زخم بھول گئے ہیں، تمہیں احد پہاڑ میں اس کے دانتوں کا ٹوٹنا بھول گیا ہے، ہائے ہائے تمہیں اس کی بیٹیوں کی طلاقیں بھول چکی ہیں، تمہیں اس کا زخمی ہونا بھول گیا، بیڑ پہ 2 پتھر باندھنا بھول گیا۔ آئے اور میدان معاشر کی طرف چلو، آگے کی طرف دیکھو، کاش ہم دیکھ سکتے جب جہنم آئے گی چنگاڑتی بھڑکتی دہکتے ہوئے اور آ کر چیخ مارے گی، بڑے بڑے فرشتے زمین پر گر جائیں گے، رسول زمین پر گر جائیں گے، نیکوکار زمین پر گر جائیں گے، ہاتھ آسمان کو اڑ جائیں گے، اور ہر آدمی کی پکار ہوگی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ کوئی سوال نہیں کسی کا، نہ اماں کا، نہ ابا کا، نہ بیوی کا، نفس میری جان میری جان۔ ادھر آدم علیہ السلام کو دیکھو، وہ بھی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ادھر شیس کو دیکھو، وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ادریس کو دیکھو، وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، نوح ابراہیم کو دیکھو، وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ہود و صالح کو دیکھو، وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ، بس مجھے بچا لے، میں کسی کا سوال نہیں کرتا۔ اسحاق یعقوب اسماعیل و یوسف کہہ رہے ہیں یا رب نفسی نفسی۔ موسیٰ یوشع ہارون کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی۔ دانیال الیاس ایوب داود سلیمان یحییٰ زکریا یونس کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس نفسی 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 نفسی۔ تم بولو مجھے بتاؤ تو صحیح، اس عالم میں میرا تیرا کیا حال ہوگا جب اللہ کے 5 بڑے پیغمبر نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد مصطفیٰ علیہ الصلوات و تسلیمات۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں دوستی کا واسطہ ہے مینوں بچا، اور عیسیٰ کہہ رہے ہیں یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ ہی میں اپنی ماں کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا۔ اس خوف دہشت وحشت میں میرا کیا حال ہوگا؟ پر ایک طرف دیکھو، ایک ہستی ہے جس کا نغمہ اور ہے،
اس کی صدا اور ہے، اس کی پکار اور ہے، اس کی دہائی اور ہے، اس کی ہائے ہائے اور ہے، اس کی جھولی پھیلی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ عرش کی طرف اٹھے ہوئے ہیں، اور وہ نفسی نفسی نہیں کہہ رہا۔ یہ کون ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے امتی 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 امتی۔ یہ کون ہے؟ یہ تمہارے ہاتھوں ستایا ہوا تمہارا رسول۔ معاملات کی توبہ بھی آسان ہے۔ وہ کہتا ہے نا اتنا کھا لیا ہے کہ توبہ کیسے کریں گے، کرو تو صحیح۔ پھنس گئے سود میں، ستارہ والوں سے بڑے تاجر بیٹھے ہیں، ان میں جلال پور والے سے سارے تاجر مل جائے ستارہ والوں کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو ان کا بڑا چیئرمین فوت ہوا عبدالغفور مرحوم، تو اس کے بھتیجے لیس اور اس کے بھائی بشیر سے میں نے گھر بیٹھ کر بات کی۔ میں نے کہا آپ سود سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دیا ہے کہ اگلے 11 پشتے بھی بیٹھ کر کھا سکتی ہے۔ اور میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، کاروبار آگے مت بڑھاؤ، جتنا ہے اس پر فل سٹاپ لگا دو، اس سے آگے نہیں بڑھنا جب تک سود نہ اتر جائے، اور کوئی جائیداد خریدنی چھوڑ دو، یہ 2 کام کر دو، سود اترنا شروع ہو جائے گا۔ اور تیسرا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں۔ 1 سال کے بعد میری ملاقات ہوئی اور لیس صاحب کہنے لگے 1 سال ہوگا میں نے ایک اینٹ بھی نہیں خریدی۔ جو نیت کرتے ہیں پھر اس طرح کرتے ہیں، اگر فیصلہ آباد میں کوئی جائیداد بکے پہلے ہمیں فون آتا ہے کہ میاں صاحب خریدیں گے یا نہیں۔ 1 روپے کی اینٹ نہیں خریدی، 1 آنوں کا کاروبار نہیں بڑھایا، سٹاپ لگا دیا۔ میں نیت کرتا ہوں کہ 1 کروڑ دینا ہے، اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں 2 کروڑ پکڑا دیتا ہے۔ 4 سال میں سود سے پاک ہو کر رہ گئے، اتنا بڑا ارادہ سود سے پاک کر گیا۔ اپنے آپ کو اگر یہ جلال پور والے توبہ کرے تو کیا نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی نیت تو کرے۔ ہلاکو خان نے جب بغداد کو فتح کیا تو امیر المومنین آخری عباسی خلیفہ معتصم باللہ کو اس نے قتل کیا اور اس کے بیگم کو قبضے میں لے لیا۔ اس کی بیوی نے سوچا کہ میری عزت تو گئی، میں کیا کروں، تو اس نے اپنی ایک کنیز کی پٹی پڑھائی، اس کے کان میں کچھ کہا تو وہ دونوں آئے ہلاکو خان کے پاس۔ کنیز نے کہا خاتون اعظم عباسی خاندان کی عورت سے ایک صفت تھی، ان پر تلوار اثر نہیں کرتی۔ وہ اکڑ دماغ تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ان پر کوئی تلوار اثر نہیں کرتی، اگر اجازت ہو تو آپ کو تجربہ کر کے دکھاؤں۔ کہا دکھاؤ۔ اس نے ایک وار کیا اور گردن اڑا کر رکھ دی۔ اپنے اللہ کا ایسا خوف تھا، اپنی عزت کو بچانے کے لیے اپنی گردن اڑا لی۔ ہلاکو کو اتنا غصہ آیا کہ غصے میں اپنے بال نوچنے لگا، یہ عورت تو مجھے دھوکہ دے گئی۔ تو اس نے کنیز کو عذاب دے دے کر اسے اتنی بے دردی سے مارا کہ دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی عورت نے گردن دے کر اپنی عزت بچا لی۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ کرنے والے مرد، خرچ کرنے والی عورتیں عام طور پر بچا بچا کر رکھنا عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ اب تو مردوں کا بھی یہی حال ہے کہ جوڑ جوڑ کر رکھنا، بچا بچا کر رکھنا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے لگاتا جا اور دیکھو میں کیسے واپس کرتا ہوں، تم لگانے کی عادت ڈالو اور مجھ سے لینا دیکھ لوں گے۔ تم اللہ تعالیٰ کے نام پر دینا شروع کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں واپسی شروع کر دے گا۔ ایک ولی کی بیٹی آٹا گوندھ کر پڑوسن کے پاس گئی آگ لینے کے لیے، چولہا جلانے کے لیے۔ پیچھے فقیر آیا، انہوں نے ساری پرات اٹھا کر اس کو دے دی۔ گھر میں اور کچھ نہیں تھا، صرف آٹا تھا۔ واپس آئی تو آٹا غائب تھا۔ بیوی نے کہا آٹا کہاں گیا؟ کہا ایک دوست آیا تھا، اسے پکانے کے لیے دے دیا، تھوڑی دیر گزر گئی کوئی بھی نہیں آیا۔ کہنے لگی معلوم ہوتا ہے کہ تو نے صدقہ کر دیا؟ کہنے لگی ہاں۔ کہنے لگی اللہ کے بندے، 1 روٹی کا آٹا تو رکھ لیتا، روٹی پکا دیتی، آدھی تو کھا لیتا اور میں آدھی کھا لیتی۔ کہنے لگی بہت اچھے دوست کو دیا ہے، فکر نہ کر۔ تھوڑی دیر گزری تو دروازے پر دستک ہوئی تو ان کے دوست آئے، ان کے ہاتھ میں گوشت کا پیالہ بھرا ہوا تھا اور روٹیوں کی پرات بھری ہوئی تھی۔ ہنستے ہوئے اندر آئے، کہنے لگے میں نے تو دوست کو صرف آٹا بھیجا تھا، وہ ایسا مہربان نکلا کہ اس نے روٹیاں پکا کر ساتھ میں گوشت بھی بھیج دیا۔ ہم نے اپنے بچوں کو بھی اللہ کے نام پر خرچ کرنا سکھائے۔ یہ کہتے ہیں کہ بچے جمع کر بچا بچا کر رکھ کر کل تیرے کام آئے گا، پیسے جوڑو نہیں، لگاؤ اسے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ واپس کرتا ہے۔ عورتیں زکوٰۃ نہیں دیتی، زیور ہے اس کی زکوٰۃ نہیں دیتی تو یہی زیور ان کے لیے آگ بن جائیں گا۔ کتنے مرد ہے زکوٰۃ نہیں دے کے؟ زکوٰۃ تو عین فرض ہے، اس کے اوپر دو پھر تماشا دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے واپس کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روزہ ہے، 1 لاکھ درہم ہدیے میں آئے، اور درہم کی آج کی کوئی قیمت وہ لگائے تو 20 لاکھ روپے ہے۔ تھال رکھ کر کپڑا ڈالا، کنیز کو کہا کہ جا مدینے میں فقیروں کو صدا لگا دے۔ اب فقیر آ رہے ہیں اور مٹھیاں بھر بھر کر دیتی جا رہی ہے۔ گھر میں فاقہ ہے اور ایک دانہ نہیں ہے، اثر تک سارا تھال خالی کر دیا۔ کنیز کہنے لگی اماں جان 1 درہم تو آپ رکھ لیتی، میں آپ کے لیے گوشت پکا دیتی، آپ کا روزہ تھا، گھر میں تو کچھ نہیں ہے۔ فرمایا بیٹی پہلے کیوں یہ نہ یاد دلایا،
پہلے یاد دلاتی تو میں رکھ لیتی، پھر گھر میں فاقہ ہو یا اس کو یاد نہ ہو، ایسی بھی کوئی عورت دیکھی ہے؟ کہا بیٹی پہلے کیوں نہیں یاد دلایا، میں 1 درہم اپنے لیے رکھ لیتی، پھر ہم مل کر کھا لیتے۔ ابو امامہ یا علی کے در پر سوال آیا، ان کے پاس کوئی 30 درہم رکھے ہوئے تھے، انہوں نے سارے اٹھا کر دے دیے۔ ان کی ایک کنیز تھی عیسائی، ان کا روزہ تھا، ان کی باندھی کہتی ہے کہ مجھے بڑا غصہ آیا، اللہ کے بندے نے سارے اٹھا کر دے دیے، نہ اپنے لیے کچھ چھوڑا نہ میرے لیے کچھ چھوڑا، یہ مصیبت خانہ خود بھی بھوکا مرا، مجھے بھی بھوکا مارا۔ عصر کا وقت آیا تو مجھے رحم آیا، میں نے کہا اللہ کا نیک بندہ ہے تو چلو میں اس کے روزے کا انتظام کروں۔ پڑوسن سے چیزیں ادھار لے کر آئی، رشتہ تیار کی، پھر ان کا بستر ٹھیک کرنے لگی۔ جب سرہانہ الٹا تو اس میں 300 دینار پڑے ہوئے تھے، کہنے لگی اچھا اس لیے صدقہ کر دیا، یہ چھپ کر رکھے ہوئے مجھے نہیں بتایا تھا۔ جب شام کو واپس آئے تو کہنے لگا اللہ کی بندے مجھے تو بتا دیتے کہ یہاں پیسے پڑے ہوئے، میں پڑوسن سے ادھار لے کر آئی ہوں، میں انہی پیسوں کا سودا لے آتی۔ کہنے لگے کون سے پیسے؟ کہنے لگی وہ جو سرانے کے نیچے تھے۔ کہنے لگے اللہ کی قسم 1 پیسہ بھی نہیں تھا۔ کہتی ہے کہ کہاں سے آئے؟ کہنے لگے میں رب کی طرف سے آئے ہیں، اور کہاں سے آئیں گے؟ تو ہم عورتوں اور بچوں کو بھی اس پر لگائے۔